اسی سیرت النبی کا ایک عظیم پہلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت ہے. اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے مولانا محترم سید حبیب اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ تعالی کو دعوت خطاب دیتا ہوں. آپ جو ہے ہمیں اپنے بیان سے تفصیل فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے حاضر رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اثر پر ہوں. دوستوں اور بھائیوں،
آپ نے ابھی ہمارے برادر مکرم فضیلت الشیخ مولانا عبد الخالق مدنی حفظہ اللہ تعالی سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضے، اس عظیم موضوع کو تفصیلی خطاب کے شکل میں سنا ہے، سماعت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے، اور جو ہم نے ان کی زبان سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انمول موتی سنے ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بھائیوں، میرے موضوع کے بارے میں آپ نے اشتہارات کے ذریعے اور ابھی ہمارے برادر عزیز مولانا نور محمد کی زبان سے آپ نے سن لیا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا ایک نہایت اہم پہلو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور اور اپنے اس ماحول اور معاشرے کے افراد کی تربیت کیسے فرمائی۔ بھائیوں، اللہ حکم الحاکمین نے انسانی طبائع، انسانی طبیعتیں مختلف بنائی ہیں، جس بنا پر انسانوں کے نظریات، انسانوں کے خیالات، عادات و اطوار اور آراء مختلف ہوتی ہیں، اور ان طبیعتوں کو بدل دینا، ان کے عقائد اور نظریات، ان کے خیالات، ان کو ایک منہج اور متفقہ خیالات و نظریات پر تربیت کرنا، یہ کائنات کا مشکل ترین کام ہے۔ لیکن قربان ہو جائیں اس مربی اعظم پر کہ جس نے کائنات کے اس مشکل ترین کام کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ اور انتہائی احسن انداز کے ساتھ، ایسے انداز سے پیا تکمیل تک پہنچایا کہ آپ کی تربیت سے جو افراد مستفید ہوئے وہ تاریخ عالم پر ایسے درخشاں ستارے بن کر ابھرے کہ اس کے بعد انسانی صفات کو، انسانی خوبیوں کو ان کے نام سے جانا اور پہچانا لگے۔ مثال کے طور پر رحمت اور صداقت کی باری آتی ہے تو جناب صدیق اکبر کا نام ہی کافی ہے۔ عدالت کی معرفت اور پہچان حاصل کرنا ہے تو فاروق اعظم کا نام لیا جاتا ہے۔ سخاوت کا استعارہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ شجاعت و بصالت کی بات آتی ہے تو شیر خدا علی المرتضی ان کے نام سے اس کی معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ امانت و دیانت کی بات آتی ہے تو امیر حاضر الامہ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اسلوب کو دیکھا جاتا ہے۔
عبادت اور ریاضت کی باری آتی ہے تو جناب عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح قاری القرآن بننا ہے تو جناب سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں بیٹھنا ہوگا۔ تفسیر قرآن سیکھنی ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر بیٹھنا پڑے گا۔ کائنات کے اندر اگر سپہ سالاری کے گر سیکھنے ہیں، فاتح بننے کے راز جاننے ہیں تو جناب سیف من سیوف اللہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا جاتا ہے، اور اگر کسی سے صلح کرنی ہے، اتحاد اور اتفاق کرنا ہے تو سیدہ شباب اہل الجنہ میں سے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار پیش کیا جاتا ہے، اور کلمہ حق اور قربانی پیش کرنے کے لیے حسینی کردار کو اپنانا پڑے گا۔ بھائیوں، مختصر یہ کہ کائنات کے اندر جتنی بھی صفات اور خوبیاں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تربیت یافتہ افراد وہ ان خوبیوں اور صفات کی بنیاد نہیں بلکہ ان کا جھومر بن گئے۔ صرف مرد نہیں، خواتین کے حوالے سے بھی دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے تو کائنات کے اندر وفا شعار بیویوں کے لیے نمونہ اور ماڈل بن جاتی ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں تو عورتوں میں وہ مقام حاصل کرتی ہیں جو خانوں میں شریف کا مقام ہے۔ اپنی لفظ جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کی تو سیدہ نساء العالمین بن جاتی ہیں، یعنی دنیا اور آخرت کی خطور اول بن جاتی ہیں۔ بھائیوں، کیوں نہ ہوتا یہ ایسا عظیم انقلاب، ایسی تربیت کہ جس کا مقابلہ یا جس کا کوئی تصور یا جس کا کوئی توازن پیش کرنے کے لیے کائنات تاثر اور عاجز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس نے انسانوں کی طبیعتیں مختلف بنائی، اسی نے اس مربی کو بھیجا اور اسی نے وہ اصول الضوابط بھی سمجھا دیے کہ ان قواعد پر چلتے ہوئے، ان اصولوں پر چلتے ہوئے تم نے اپنے معاشرے کے، اپنے ماحول کے افراد کی تربیت کرنا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہم نے تجھے وہ اصول سکھا دیے کہ وہ اصول جن کو تو نہیں جانتا تھا، لیکن جب ہم نے تجھے سکھائے اور تو نے سیکھ کر ان اصولوں پر چلتے ہوئے تربیت کی تو یہ عظیم انقلاب برپا ہو گیا کہ 23 سال کا یہ تھوڑا سا عرصہ قلیل مدت اور اتنا عظیم انقلاب۔ اگر آج بھی کوئی مسلح ہے، آج بھی کوئی مربی، آج بھی کوئی تربیت کرنے والا معلم وہ چاہتا ہے کہ ماحول میں معاشرے کے افراد کی تربیت کر دے، یا پھر کسی خاندان کی تربیت کرے، یا کسی ایک گھر کی یا کچھ افراد کی، تو اس کو یہی منہج نبوی اپنانا پڑے گا، تبھی جا کر کامیاب ہوگا۔ اسی لیے تو میرے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم تربیت کرنا چاہتے ہو، اگر تم باپ ہو اپنی اولاد کی تربیت، اگر شوہر ہو تو اپنی بیوی کی تربیت، اگر بھائی ہو اپنے بہن بھائیوں کی تربیت، اگر مبلغ ہو تو اپنے مخاطبوں کی تربیت، اگر معلم ہو اپنے طلباء کی تربیت، کہیں بھی کسی معاشرے کے اندر کسی بھی منصب پر ہو اور تم کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے اس کا ماڈل نمونہ صرف اور صرف وہ میرے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا سنو وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ فرمایا جو اللہ کے رسول تمہیں اصول ضوابط دے دے وہ اصول ضوابط اپنا کر ان پر اپنے تربیت کرنے، جن کی تربیت کرنا چاہتے ہو ان کی تربیت کرو۔ پھر تم دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ اپنے اس معاشرے کے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے ماڈل اور نمونہ اور ستارے بن گئے۔ بالکل اسی طرح آپ کی تربیت یافتہ بھی دنیا کے لیے مثال بن جائیں گے۔ بھائیوں میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان بہت سارے اصولوں میں سے صرف چند ایک اصول انتہائی اختصار کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے وقت کی تنگی کا اندازہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز شیخ صاحب نے جو تھوڑا سا ٹائم لیا میں اپنے ٹائم سے انشاءاللہ العزیز اس کو مختصر کروں گا۔ بھائیوں سب سے پہلا اصول اور بلکہ ہر اصول کا بنیاد اور سبب بننے والا اصول وہ ہے کہ آپ اپنی کلام میں، اپنے کردار میں آپ اپنے اندر ایک خوبی اور صفت کو پیدا کریں اور وہ ہے نرمی کی۔ اپنے اندر نرمی کو پیدا کر دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اپنی رفیقہ حیات کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ وہ اللہ رب العالمین وہ نرم ہے، وہ نرمی کرنے والا، وہ اپنے بندوں پر انتہائی شفقت فرمانے والا، رحم کرنے والا۔ یحب الرفق فی الامر کلہ، کہا وہ اللہ رب العالمین ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر امر میں وہ اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا وہ یؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف وما لا یؤتی علی ما سوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نرمی سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کبھی سختی سے نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ بھائیوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول کو، ان کلمات کو ذرا توجہ سے سننا۔ آج تو ہماری زبان میں ہم کوئی تھوڑی سی کسی کی کوتاہی دیکھتے ہیں فوراً ہم سیخ پا ہو جاتے ہیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے تو کافروں کو مسلمان بنانا تھا، ہم نے کلمہ گو مسلمانوں پر ہی فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں حیران ہو رہا تھا، میں بتاؤں گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف زبانی کہا، صرف کلام کی، صرف احکامات دیے، صرف اصول بتا دیے اور خود عمل نہ کیا، ایسا نہیں۔ نمونے بھی پیش کروں گا اور انتہائی مختصر انداز میں۔ کہا
یہ فتوے لگاتے ہو؟ میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے فی الامر کل، ہر معاملے میں، اور فرمایا جو نرمی سے نتیجے نکلتے ہیں وہ کبھی سختی سے حاصل نہیں ہوتے۔ اور پھر آگے بلکہ فرمایا سختی کیا، مالا سوا، یہ نرمی کے علاوہ کوئی بھی تم اپنا لو، کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی اصول، اس پر بھی وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے جو خیر اور بھلائی اور جو نتیجہ نرمی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ کیسے نہ ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اراد اللہ عز وجل اذا اراد اللہ عز وجل باہل بیت خیرا، جب میرا اللہ عز وجل کسی گھر والوں کے ساتھ، کسی خاندان کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو فرمایا وہ اللہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو مال و دولت عطا کر دیتے ہیں، ان کو پراپرٹی جائیداد دے دیتے ہیں، ان کو بہت زیادہ اولاد سے نواز دیتے ہیں، ان کو بہت زیادہ عزت اور مقام عطا کر دیتے ہیں۔ بھائیوں غور اور توجہ سے سننا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اذا اراد اللہ عز وجل باہل بیت خیرا، جب میرا اللہ عز وجل کسی گھر والوں کے ساتھ وہ بھلائی کرنا چاہتا ہے، خیر عطا کرنا چاہتا ہے، فرمایا ادخل علیہم الرفق، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اندر نرمی کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ دوسری روایت کے الفاظ فرمایا اذا احب اللہ باہل بیت، اللہ رب العالمین جس گھر والوں کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے، ان کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، فرمایا ادخل علیہم الرفق، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں نرمی کو پیدا کر دیتا ہے، نرمی کو داخل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ من حرم الرفق، من حرم الرفق، فرمایا کہ جو بندہ اس نرمی سے محروم کر دیا گیا، اس سے نرمی کو چھین لیا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں حرم الخیر، وہ تو ہر قسم کی بھلائی اور خیر سے ہی محروم کر دیا گیا۔ یہ تو محروم ہے، بد نصیب ہے، بدقسمت ہے جس کے پاس نرمی نہیں ہے۔ بھائیوں نرمی اختیار کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کی؟ قربان ہو جائیں۔ معاویہ ابن الحکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں اختصار کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ پھر بعد میں کسی کتاب میں آپ دیکھ لینا۔ میں اصل جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلو ہے نرمی کا، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا معاویہ کہتے ہیں میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی، اور اس غلطی پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اتنا افسوس ہوا کہ وہ اپنی رانوں کو ایسے پیٹنے لگے، لیکن قربان ہو جائیں ابھی ہوا و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کردار اپنایا؟ کہتے ہیں ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما من، میرے آقا نے جس احسن انداز سے میری تربیت فرمائی، میں نے آپ سے پہلے بھی اور نہ ہی آپ کے بعد آپ سے اچھا معلم اور مربی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ واللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، کہا اللہ کے رسول نے مجھے نہ تو مارا نہ گالی دی، بلکہ کہا نہ ہی مجھے کوئی ملامت کی، جھڑکا بھی نہیں، بلکہ بڑے ہی آسر انداز سے میری اس غلطی کی اصلاح فرمائی، اور کہا بھائی جو تو غلطی کر رہا تھا نماز کے اندر گفتگو کر رہا تھا، یہ نماز جو ہے یہ ذکر و اذکار ہوتی ہے، اس کے اندر گفتگو نہیں کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آپ میں سے کون ہیں جو اس واقعے سے غافل ہو کہ مسجد نبوی یہ مسجد نہیں ہے، کویت کی قرطبہ کی جامع مسجد نہیں، مدینہ الرسول کی مسجد نبوی، جس کے اندر نماز پڑھنا 1000 نماز زیادہ ثواب اجر ملتا ہے۔
اس مسجد نبی کے اندر کیا واقعہ ہوا آپ سب جانتے ہیں. ایک بدوی آیا اور ایک کونے میں اپنی قضائے حاجت کرنے لگا, اشاعت کرنے لگا. صحابہ اکرام فوراً اس کو ڈانٹنے لگے, اٹھے, حتیٰ کہ بعض صحابہ کے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ پہنچ گئے. لیکن فنہاہم, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکا, کہا مہ رک جاؤ, رک جاؤ, لا تضرموہ دعوہ, بلکہ اس کو نہ روکو, اس کو اپنی حاجت پوری کرنے دو, اس کو چھوڑ دو. چھوڑ دیا گیا. طویل واقعہ. بہرحال وہ خود بدوی کہتے ہیں, ابن ماجہ کے روایت کے الفاظ, وہ بدوی کہتا ہے مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا کہ میرے آقا نے وہ پانی منگوایا, اسی سے سمجھ آ گیا, اور پھر اس پر بڑھایا, اسی سے سمجھ آ گیا. لیکن قربان ہو جائیں, میرے آقا نے یہ نہیں کہا تار الیہ, ادھر آؤ میرے پاس, ایسے نہیں کہا, بلکہ فقام الیہ, میرے آقا اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے پاس آئے. فبأبی و امی, اس لیے وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فلم یعنبوا ولم یسبوا, کہا نہ مجھے ملامت کی اور نہ مجھے گالی دی, بلکہ کہا یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں, لا تسرعوا لہذا, یہ مسجدیں ایسے کاموں کے لیے نہیں ہے, بنیت لذکر اللہ و اقامت الصلاۃ و تلاوت القرآن, بلکہ یہ مسجدیں تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں. یہ مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں, یہ تو نماز پڑھنے کے لیے, تلاوت قرآن کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. میرے آقا نے اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ, اتنے احسن انداز اور نرمی اور شفقت کے ساتھ کہا کہ وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں, میں نے اس کے بعد کبھی ایسی حرکت نہیں کی, بلکہ سوچنا بھی گوارا نہیں کیا. اللہ اکبر. بھائیوں, بسا اوقات انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے, یہ باہر معلم, مربی, قائد, رہنما, لیڈر نکلتے ہیں تو وہ اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کرتے ہیں. گھر میں جاتے ہیں تو معاملہ ہی برعکس ہو جاتا ہے, ان کا معاملہ ہی الٹ ہو جاتا ہے. بچوں کے سانس خشک ہو جاتے ہیں, بیوی دبک کر بیٹھ جاتی ہے. لیکن قربان ہو جائیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سیرت طیبہ, میں یقین جانے صرف اسی پوائنٹ کو بیان کرنے لگوں تو کئی ایسے درکار ہیں, کئی گھنٹوں کی گفتگو ہمیں اس کے محتاج ہیں, لیکن میں صرف اشارے کرنا چاہتا ہوں ایک واقعہ, اور واقعہ بھی بڑا عجیب. آپ سن کر صرف اپنے اوپر ذرا اس کا تقابل اور موازنہ کریں گے کہ ہمارا کردار کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مہمانوں میں بیٹھے ہوئے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ کھانے کے لیے بھیجا. آپ کے سامنے وہ برتن پڑا ہوا, کھانا پڑا ہوا, کھانا شروع ہونے لگا کہ ادھر سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم ہوا, اور آپ ایک پتھر اٹھا کر آ گئی, اور آپ نے آ کر بغیر سوچے سمجھے اس برتن کے اوپر اس پتھر کو مارا, جس سے وہ برتن, وہ پلیٹ جو ہے 2 ٹکڑے ہو گئی اور وہ کھانا نیچے گر گیا. اللہ اکبر. بھائیو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کیا کیا, ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جا کے اگر ہمارے ساتھ ایسے ہوتا تو ہم کیا پیش کرتے, ہمارا اخلاق کیا ہوتا, ہمارا رویہ کیا ہوتا, ہمارا اپنی رفیقہ حیات اور زوجہ کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نمونہ دکھایا. میرے آقا مسکراتے ہوئے اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کلو غارت امکم, تمہاری ماں وہ غیرت کھا گئی, اس کے اندر غیرت جاگ اٹھی, اس لیے مسکراتے ہوئے میرے آقا اسی کھانے کو پیش کر رہے, کھاؤ بھائیو, اس سے کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے اپنی سوچ
مثبت سائڈ پر لے گئے کہ میری یہ رفیقہ حیات مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس میں کسی اور کو شریک نہیں، وہ گوارا نہیں کر سکتی، اس لیے آج وہ شراکت کی، وہ غیرت کی رس، وہ جو غیرت کی رس تھی وہ آج بھڑک اٹھی ہے۔ اس لیے ام المؤمنین نے یہ رویہ اپنایا ہے۔ میرے آقا کے یہ کرنے پر، میرے آقا کے خود اپنے ہاتھوں سے اس کھانے کو اٹھانے پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو اپنے رویے پر فوراً شرمندگی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اپنے سرکار سے پوچھتی ہے اللہ کے رسول ما کفارۃ ھذا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ مجھے اس کا کفارہ بتا دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطعام بالطعام السحم بالسحم، فرمایا پلیٹ کے بدلے میں تمہیں پلیٹ دینا ہوگی اور اس کھانے کے بدلے میں تمہیں کھانا پکانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کردار، یہ تربیت آپ نے فرمائی۔ اور میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بچوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتے ہو اپنے حقیقی بیٹوں کے ساتھ۔ یہاں کیا ہے، سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے علی شیخ صاحب سے بھی سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے حوالے سے ان کی تربیت فرمائی، لیکن میں ایک پہلو اس میں سے ایک نقطہ یہ بیان کرنے لگا ہوں جو جامع ترمذی کے الفاظ ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سیدنا عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں میں اپنے آقا کے ساتھ، میں ربیب تھا، میں ان کا ستیلا بیٹا تھا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، اور کیا کہتے ہیں میرے ہاتھ تطیش فی الصحفہ، میرے ہاتھ پوری پلیٹ میں گھوم رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میرے ہاتھ ایسے گھوم رہے تھے پورے سالن کے اندر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر کیا کہا، مسکراتے ہوئے فرمایا اذنو یا بنی، اذنو یا بنی، اے میرے پیارے سے بیٹے میرے قریب ہو جا، قریب ہو جا۔ قریب بٹھایا اور کہا سم اللہ، پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، میرے بیٹے بسم اللہ پڑھو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور پھر دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور پھر اپنے سامنے سے کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے پیارے انداز سے آپ نے مخاطب کیا تھا اذن یا بنی، اگر ہمارے حقیقی بیٹے کچھ کر دے تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ بھائیو، حقیقت بات ہے آج ہمارے رویوں نے ہماری اولادوں کو نافرمان بنا دیا، آج ہمارے ہی رویوں نے ان کو ہمارا باغی بنا دیا، آج آپ کے رویوں نے اس انداز میں ان کو معاشرے کا ایک مفید انسان بنانے کی بجائے ان کو نقصان دہ انسان بنا دیا کہ ان کے اندر تلخیاں آ گئی۔ وہ جیسا رویہ گھر میں دیکھتے تھے ویسے ہی رویہ وہ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ کرنے لگے، جیسا رویہ یہ عمر نے دیکھا ایسا رویہ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرنے لگے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کا فما زالت تلک طعمتی بعدو، اس کے بعد ہمیشہ سے میرا کھانے کا طریقہ پوری زندگی یہی رہا کہ میں آرام سے بسم اللہ پڑھتا اور دائیں ہاتھ سے کھاتا اور اپنے سامنے سے کھاتا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی نرمی کے ساتھ تربیت فرمائی، اسی لیے تو میرا اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے اے میرے نبی کریم یہ تو میری رحمت تھی، ہم نے تجھے اتنا نرم بنا دیا، آؤ آج ہم بھی اللہ سے رحمت کی دعا کرتے۔ اللہ تو رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، یا اللہ ہمارے دلوں میں بھی ایسی رحمت پیدا فرما دے، ایسی نرمی پیدا فرما دے جو تو نے اپنے حبیب کو عطا کی تھی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم،
ہم نے آپ کے اندر یہ نرمی پیدا کر دی جس کی وجہ سے آپ نے یہ کردار پیش کیا. کیا کردار تھا؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کے خادم تھے اور خدمت کتنے دن کی؟ 1 2 3 4 دن نہیں, 1 2 3 ماہ نہیں, 1 2 3 سال نہیں, بلکہ خود کہتے خدمت 10 سنین, خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. ما قال لی اف قط, میرے آقا علیہ السلام نے کبھی مجھے کلمہ اف بھی نہیں کہا تھا. ہائے ہائے افسوس, اے انس تم نے یہ کیا کر دیا؟ اور پھر کہتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کلمہ تک نہیں کہا تھا لما صنعت ولا اللہ صنعت, کہ کبھی میں نے کوئی کام کیا ہو اور میرے آقا نے کہا ہو لما صنعت, یہ تو نے کام کیوں کیا, یہ حرکت تو نے کیوں کی, اور کبھی میں نے آپ کے کہنے پر وہ کام نہ کیا اور میرے آقا نے پوچھا ہو, مجھے ڈانٹا ہو کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائیو, یہ صرف واقعات سننے سنانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اندر اپنانے کے ہیں, قربان ہو جائیں. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے غلام ہیں, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور زید بن حارثہ کے اہل و عیال کو پتہ چلا, والدین آ گئے, بھائی آ گیا, اللہ کے رسول زید کو ہمیں عطا کر دیجیے, یہ تو اغوا ہو گیا تھا, یہ بکتا بکاتا آپ کے پاس پہنچ گیا, ہمیں پتہ چلا, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے, آپ بڑے کریم ہیں, آپ بڑے احسان کرنے والے ہیں, اس لیے آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں آپ ہمارے بیٹے کو, ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں زید پر زبردستی نہیں کروں گا بلکہ اسی کو اختیار دیتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں وہ جو چاہتا ہے اسی کی مرضی ہے. اللہ اکبر. زید کو بلایا گیا, کہا تمہارا باپ بیٹا, تمہارا چچا ہے, تمہارا بھائی ہے, یہ تمہیں لینے کے لیے آئے. کیا کہتے؟ واللہ لا اختار علیک احد احدا, اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ نے جو معاملہ کیا, آپ نے جو میری تربیت کی, آپ نے جو میرے ساتھ معاملہ شفقت کیا, آپ کی جو محبت ہے, آپ کا جو پیار ہے, یہ تو میرے ماں باپ بھی نہیں دے سکتے. میرا باپ تو کیا, میرا بھائی تو کیا, میرا چچا تو کیا, میری ماں بھی ایسا پیار نہیں دے سکتی. اس لیے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں آپ کے علاوہ کسی اور کو اختیار ہی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ دوست سے ناراضگی ہو گئی, خون ہو جاتا ہے. بھائیو, اپنے رویوں کو درست کرو. غلطی سے خون لگ گیا بہن کو, غلطی سے خون لگ گیا بھائی کو, غلطی سے خون لگ گیا اس دوست کو, ہم فوراً آواز سن کر کہتے ہیں وہ غلطی ہو گئی. یہ نہیں کہتے یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ اصلاح کا موقع مل گیا. ہاں جی, غلطی تو میں نے پہلے کی تھی جو ناراض ہو گیا تھا, اب تو اللہ نے موقع دے دیا اپنی بہن سے بات کرنے کا, اپنے بھائی سے بات کرنے کا, اپنے سے عزیز دوست سے بات کرنے کا. غلطی کہتے ہو؟ اور میرے بھائیوں, اپنے رویوں کو چینج کرو, بدلو, آگے چلیے. میں اسی بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں اور دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. دوسرا اصول کیا تربیت کا؟ میرے آقا علیہ السلام کے پاس کوئی آتا, آپ اس کو خوش آمدید کہتے, آپ چہرے پر سلوٹ نہیں ڈالتے تھے, آپ اپنے چہرے کو برا نہیں بناتے تھے, ناگواری محسوس نہیں کرتے تھے. کسی وقت بھی آ گیا میرے آقا علیہ السلام کو رات بھی صحابہ نے دروازے کھٹکھٹائے, آدھی آدھی رات کو دروازے کھٹکھٹائے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھ کر دیکھو, سیدنا حذیفہ کی روایت پڑھ کر دیکھو, رات کو بھی میرے آقا کے پاس آتے رہے, لیکن میرے آقا نے کبھی کسی کو نہیں کہا یہ کوئی وقت تھا آنے کا, تم اس ٹائم آ گئے ہو, یہ کوئی ٹائم ہے, نہیں نہیں, بلکہ کیا کہتے مرحبا بکا. سیدنا صفوان بن اسال وہ مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے, میں آقا علیہ السلام کے پاس آیا, قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا جئت اطلب العلم, اللہ کے رسول میں علم کی ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں, صرف علم کی ایک بات.
آپ مجھے یہ علم کی ایک بات سکھا دیجئے، مجھے میری تربیت فرما دیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ علم سکھانے سے پہلے آپ نے کیا کلمات کہے، اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کو خوش آمدید کس انداز سے کہا مرحبا بطالب العلم، علم سیکھنے والے میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں، میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیوں؟ بِأَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَتَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، میں کیا تمہیں خوش آمدید کہوں، بلکہ یہاں تو اللہ کے فرشتے آسمان سے اتر آتے ہیں، وہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان ہو جائیں، قربان ہو جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے خوش آمدید کہا۔ وہ وفد آیا، قیس کا وفد آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مرحبا بوفد القیس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کو یہاں مدینے میں ترغیب کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، غیر خزایا ولا ندامہ، جو باعزت طریقے سے آئے اور کوئی شرمندگی نہیں ہے بلکہ خوشی اور مسرت سے آئے، آؤ آؤ اہلا و سہلا۔ اسی طرح قبیلہ بنو عامر کے لوگ آئے، آپ نے کیا کہا، ان کی دلجوئی کے لیے کہا مرحبا مرحبا بکم وانتم منی۔ اللہ اکبر، کہا میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور تم قبیلہ بنو عامر کے نہیں ہو بلکہ تم تو مجھ سے ہو۔ اللہ اکبر، یہ اشریوں کا یمن سے قبیلہ آتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے اپنے صحابہ کو کہتے ہیں اتاتم اہل یمن، اتاتم اہل یمن، یہ اہل یمن آئے ہیں، عرفت افئدہ وألین قلوبا، یہ دل کے بڑے ہی اچھے ہیں، یہ دل کے بڑے ہی نرم ہیں، قربان ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا الایمان یمان والحکمت یمانیہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایمان تو یمنیوں کا ہے نا، حکمت دانائی عقل مندی اگر کسی نے سیکھنی ہے تو یمنیوں سے سیکھو۔ اگر ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ابھی تو میرے آقا کے جانسار بھی نہیں بنے تھے، فداکار بھی نہیں بنے تھے، یہاں مسلمانوں کے اوپر فتوے اور وہاں میرے آقا کن کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ کس لیے دل جوئی ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ ان کی تربیت ہو جائے اور یہ اسلام کے سپاہی اور غازی اور مجاہد بن جائیں، یہ علم اسلام کو سر بلند کرنے والے بن جائیں، قربان ہو جائے۔ اسی طرح میرے آقا کے پاس ام ہانی آتی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں مرحبا بام ہانی، میرے آقا کی بیٹی آتی ہے، کہا مرحبا بابنتی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائیو، اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو خوش آمدید نہیں کہا؟ وائل بن حجر آتے ہیں تو کہا مرحبا یا ابنۃ الملک یا ابناء الملوک، کہا میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور وائلیو میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، بادشاہوں کی اولادوں، وہ شہزادوں، تم میرے پاس تشریف لے آئے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس انداز سے تربیت کی جائے، آنے والے کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ، خوشی و مسرت کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے۔ میرے آقا نے اسی لیے تو کہا تھا کہ اگر تو اپنے بھائی سے خوشی و مسرت کے مسکراتے چہرے کے ساتھ مل لیتا ہے تو فرمایا اللہ رب العالمین تو وہ تیرے لیے نیکی بنائے تھے، تیری طرف سے صدقہ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آگے چلیے، کبھی کبھی تعریف بھی کر دینی چاہیے۔ جب بندہ آئے اور کوئی آپ کی تربیت سے سبق حاصل کرے یا آپ کی تربیت میں وہ رہ کر ایسے سوال کرنے لگے جو آپ کے اچھا سوال ہو، عمدہ سوال ہو، تو تعریف کرنے سے زبان گس نہیں جاتی، زبان چھوٹی نہیں ہو جاتی، بلکہ اس تعریف کرنے سے آدھا جواب آپ اس کے اندر داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کے ساتھ سب سے زیادہ خوش نصیب کون انسان ہوگا؟ میرے آقا نے جواب بعد میں دیا، پہلے تعریف فرمائی، کہا اے ابو ہریرہ مجھے میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کسی نے اس بڑی عظیم چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جو تو نے سوال کر دیا، یعنی تو پہلا سائل ہے، اور کس وجہ سے؟
تو علم کا بڑا حریص ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تجھے اس کی معرفت وہ تو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ کامیاب اور کامران کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کے محبوب صحابی، جن کو میرے نبی نے کہا تھا یا معاذ احبک فی اللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں تجھے تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو میرا محبوب صحابی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتلائیے جس کو میں کروں تو میں جنت کا مالک اور وارث بن جاؤں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ آپ نے فوراً کہا بخ بخ، واہ واہ، شاباش شاباش، اے معاذ لقد سألت عن عظیم، تو نے تو بہت بڑی بات پوچھ لی۔ تو کتنی بڑی بات؟ یہ معمولی بات تھی؟ جنت میں داخلہ؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور اللہ کی جنت کا مالک اور وارث بنا دیا گیا، حقیقی کامیاب یہی ہے۔ اور سیدنا معاذ نے جو سوال کیا، میرے آقا نے اسی لیے کہا بخ بخ، واہ واہ، شاباش، اے معاذ تو نے تو کمال کر دی، تو نے بہت بڑی بات کی ہے۔ اور میں تجھے بتلاؤں عمل بہت بڑا نہیں ہے، بہت بڑا نہیں۔ صلی صلاۃ المفروضہ وأد الزکاۃ المفروضہ، صلی صلاۃ المکتوبہ وأد الزکاۃ المفروضہ۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دو کام، صرف یہ دو کام کر لو، نماز پڑھ لو، فرضی نماز ادا کیا کرو اور فرضی زکوٰۃ ادا کر دینا، یہ عمل تجھے جنت کا مالک اور وارث بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوسرا پہلو بھی سن لیں، سوال کیا آپ نے، اگر کوئی جواب دے دے تو وہ بھی، اگر جواب صحیح ہو تو اس کو بھی مبارکباد دینی چاہیے۔ آپ نے سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے ابی، اے ابو المنذر، مجھے یہ تو بتلاؤ اللہ کے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی تو جانتا ہے، تیرے پاس ہے، کون سی بڑی آیت ہے؟ کہا پہلے تو میں نے عادت سے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، پھر میں نے جواب دے ہی دیا، کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضرب صدرہ، میرے آقا نے ان کے سینے پر تھپکی دی، شاباش۔ ضربہ کا مطلب یہ نہیں سمجھا کہ مارا، نہیں، میرے آقا نے تھپکی دی خوشی کے ساتھ اور کہا اے ابو المنذر تجھے علم مبارک ہو، یہ آیت الکرسی کا تو نے سوال کا جواب دیا اور میری نظروں میں تو عالم بن چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، اس طرح تعریف کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر سوال اچھا آ جائے تو اس کی بھی تعریف کر دینی چاہیے، یہ بھائی نے بہت اچھا سوال کیا، یہ بہت عمدہ سوال ہے۔ اور اسی طرح اگر جواب دے دیا جائے تو اس کی بھی تعریف کر دینی چاہیے، اپنے بچوں کی تعریف کیا کیجیے، تھوڑی بات پر اگر کوئی وہ اچھا کام کرے اس پر ان کو خراج تحسین پیش کیا کرے تاکہ وہ اس سے بڑا اچھا کام کرے۔ بھائیو، میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، بس آخری بات صرف یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 3 اصول غالباً میں نے ابھی بتلائے، 3 بتائے 4 بتائے ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا، ایک جیسی ہیں، 2 بتائے، یہ کون سے امریکی بادام کھاتے ہیں آپ، اتنا تیز ہوا، 3 بتائے، ہاں جی کہ 4 بتائے۔ سب سے پہلے نرمی، اس کے بعد خوش آمدید کہنا، تیسری چیز تعریف کرنا۔ میں اور 2-3 اصول تھے، بس ان کو چھوڑتا ہوں، صرف آخری اصول دعا کرنا، دعا بھی کیا کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی، وہ بلکہ وہ پورا رکوع ہی ہے، لیکن یہ آخری، یہ بہت اہم ہے۔ بیٹوں کو اٹھاتے ہو، مجھے شیخ صاحب کی بات ایک یاد آتی ہے، اگر سنا دوں، ٹائم تھوڑا سا دے دیں، کہ شیخ صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ان کے بچے شکایت کرتے تھے کہ جی ہم جوان ہو گئے، ہمارے باپ جو نا صبح آتے ہیں نا
تو وہ آ کر زبردستی اٹھو تمہیں اذان نہیں سنائی دی، اٹھو جلدی سے. فجر کے وقت انہوں نے بڑی سختی سے اٹھانا، اور ہمیں کبھی کبھی غسل واجب بھی ہوتا تھا تو ہم بہانہ بناتے تھے کہ ابھی اٹھتے ہیں جی کرتے ہیں جی، لیکن انہوں نے بڑی سختی کرنی. تو کیا ہوا جب وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے تو والدین کے باغی ہو گئے. تو بھائیو ایسے نہیں ہونا چاہیے. نرمی کے ساتھ سارا بندہ ہے اس کو مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ یہ ہمارے والد صاحب ایسے کرتے، وہ بچہ تھا بلکہ ہاں جی ہمارے پاس ہے کہ ہمارے والد صاحب بڑی سختی کرتے ہیں، حالانکہ وہ حافظ قرآن بچہ کہتے ہیں یہ ہمارے والد صاحب اتنی سختی کرتے ہیں، انہوں نے آ کر اٹھانا نہیں ہے بلکہ جو ہاتھ میں لاٹھی ہے نا وہ مار کر اٹھانا ہے. اوے تمہیں اذان نہیں سنائی دی، تو خراٹے لے رہا ہے. اور جو بندہ خراٹے لے رہا ہے اس کو اذان کہاں سے سنائی دے گی؟ عجیب بات ہے. کوئی تھوڑا سا آپ بھی عقل کو استعمال کریں کہ وہ بیچارہ سو رہا ہے، بچہ ہے 13-14 سال کا بچہ، اس کے ساتھ یہ معاملہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. نرمی کے ساتھ میرے بیٹے اٹھ جاؤ. میرے آقا کی حدیث سن لی، آپ کو اپنے ستیلے بیٹے سے کہا ادنو یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، چھوٹے سے بیٹے میرے قریب ہو جا. ہاں جی آپ حقیقی بیٹے کے بارے میں یہ معاملہ اپناتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ دعا ضرور کریں اپنے جو تربیت میں ہے ان لوگوں کے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ذریتی. نمازی بنانا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کیا کرو، یا اللہ مجھے بھی صحیح معنوں میں اور میری اولاد کو بھی اپنا نمازی بندہ بنا لے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے آقا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، ضمنی، مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیا اور مجھے زور سے دبا کر یہ دعا کی، اللہم علمہ القرآن اللہم فقہہ فی الدین. اے اللہ اس کو قرآن کا علم سکھا دے، اس کو دین کا علم عطا کر دے. اللہ اکبر. یہ آپ اپنے چچا زاد بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اس انداز سے بھائیو، اس لیے ہمیں بھی دعائیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تربیت اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.